کہ دروس کے سلسلے میں پچھلے درس میں 2 ہجری کے چند واقعات کا ذکر کیا تھا۔ آج اسی کے تسلسل میں مزید عرض کرتا ہوں کہ 2 ہجری کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح اور رخصتی بھی ہے، جس کا مختصر حال یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے طے ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی مال نہ تھا، تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک زرہ ہے، تو آپ نے فرمایا علی اسی کو بیچ دو، زرہ کو ہی بیچ دو۔ تو زرہ کو بیچنے کے لیے جو ہے گھر سے نکلے تو راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا استفسار کیا کہ کس غرض سے آپ جا رہے ہیں، تو ان سے جو زرہ تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 400 اور کچھ درہم کے اندر جو خریدی، جو اس کی جو قیمت تھی اس سے زیادہ قیمت ان کو دی، وہ درہم بھی ان کو دیے اور پھر زرہ لے کے ان کو واپس بھی کر دی۔ اور اسی تھوڑے سے مال سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنی جو شادی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو رخصتی ہے اس کا انتظام کیا، خوشبو وغیرہ خریدی اور باقی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں شادی کی وہ خریدی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے اپنے رہنے کو کوئی گھر نہ تھا۔ گھر اس زمانے میں جو ہے وہ ایک کمرے کا ہی گھر ہوتا تھا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات ہیں ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جہاں پہ آج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آراف فرما ہے، اس میں ایک ہی کمرے کا وہ حجرہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے کوئی گھر کے اندر آ جاتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ درمیان میں پردہ لٹکا ہوا تھا، وہ پردہ ہم کھینچ دیتے اور پردے کی ایک طرف ہو جاتی ہے، اسی حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ملنے والوں سے جو ہے وہ ملاقات کرتے۔ تو اسی طرح سے حضرت علی کے پاس وہ حجرہ بھی نہ تھا اپنا کوئی گھر، یعنی وہ ایک کمرے کا گھر بھی نہ تھا۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک حجرات مبارک کے ساتھ ان کا گھر تھا، تو ایک حجرہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی یعنی انہوں نے ہدیہ کیا، حضرت علی کو دیا۔ جی، جو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو نماز کے لیے تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے یعنی جب تو قیام کر رہے ہوتے تو وہ جس حالت میں لیٹی ہوتی ٹانگیں پھیلا کے تو لیٹی رہتی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تو اس حجرے کے اندر ایک شخص کے سجدہ کرنے اور ایک شخص کے پوری طرح سے لیٹنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی ٹانگیں جو ہے سمیٹ لیتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ کرتے، اور جب قیام کے کھڑے ہوتے تو پھر اپنی ٹانگیں جو ہے پھیلا لیتے۔ جی جی جی، اس میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یعنی روزہ مبارک ہے، اور باقی جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور باقی جو ازواج مطہرات میں سے جو 9 ازواج مطہرات ہیں وہ اسی جگہ پہ ہیں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرمائے، یعنی ایک کا جو ہے رخ قبلے کی طرف تھا تو دوسرا جو ہے وہ شمال کی سے مختلف طرف تھا، کسی کا جو ہے وہ جنت البقیع کی طرف تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے جو وہ جالی ہے سبز رنگ کی، وہیں پہ ان کا حجرہ تھا۔ تو ایک ہی جگہ پہ یہ 7-8 حجرے تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اہل و عیال جو ہے وہ رہتے تھے۔ جی جی، مدینہ شریف، جی مکہ میں اپنے گھر تھے جو چھوڑ کے ہجرت کر کے اللہ کے دین کے لیے آئے تھے، وہ اللہ کے دین کے لیے صبح و شام جو اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ چلتے پھرتے تھے، اور دنیا ان کی اتنی مختصر تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کو جو جہیز دیا وہ کیا تھا کہ ایک گدا جس کے اندر جو روئی نہ تھی بلکہ کھجور کی چھال تھی، اور ایک رضائی، اور پھر ایک گھڑا اور ایک چکی اور ایک بشکیدہ، یہ جہیز تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی حضرت لخت جگر۔ جی حجرہ یعنی جو ان کو دفنایا گیا، جو نہیں وہ تو جنت البقیع میں ان کو دفنایا۔ یہ معروف واقعہ ہے کہ جب ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا، پھر ان کو جنت البقیع میں لے جایا گیا، اور ان کے لیے جانے میں رات کے وقت ان کو لے کے گئے، حضرت عباس جو اس میں تھے، اور پھر ان کو جو
جس چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا گیا، اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ پردہ کر کے ان کو رات کے وقت میں جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ تو یہ ان حضرات کی ذاتی زندگی تھی، یعنی دنیا سے ان کا یہ حصہ تھا، اور صبح و شام اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینا، گھر بار چھوڑنا، اپنی جان قربان کرنا، اس کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ پچھلے درس میں ہم نے بنو قینقاع کی شرارتیں اور ان کا فساد، اس کا قلقمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ انہی یہودیوں کی جو خصلت ہے وہ شرارت کی اور مسلمانوں کے اندر فساد اور مچانے کی جو ہے شروع سے رہی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے جو ہے یہ بہت مضبوط رہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف، یہ یہودیوں کا سردار تھا۔ اور بنو نذیر جو کہ مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی جنوب کی طرف، وہاں پہ بنو نذیر کے جو ہے وہ یعنی قلعے تھے، ان کی مکہ کی طرف جو ان کی رخ تھا، اسی پہ اس پہ کعب بن اشرف کا بھی بہت بڑا قلعہ تھا، اور یہ بڑا مالدار شخص تھا، بڑا متوول تھا، اور لوگوں کو جو ہے وہ سود پہ قرض دیا کرتا تھا، اور ساتھ کے ساتھ جو ہے اس کے حسن و جمال کا بھی بہت شہرا تھا، کہ یہ جو ہے عرب کے جو یہودی تھے ان میں سے حسن و جمال کے اعتبار سے لوگ یہ پہچانا جاتا تھا۔ پھر یہ شاعر بھی تھا، شعر بھی کہتا تھا، اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور صحابیات اور صحابہ کرام، ان کے حجب کہتا تھا، ان کے خلاف جو ہے وہ شعر کہتا تھا۔ بدر کے غزوہ میں جب اس کو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے اور مشرکین جو ہے ان کو شکست فاش ہوئی ہے، تو یہ کہنے لگا کہ اگر ایسا